یہ مجسمہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت کراچی کے علاقے کورنگی میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند دن قبل ایران کے اندر اس شیطانی مجسمے کو نظر آتش کیا گیا۔ ایران کے اندر کیونکہ امریکہ و اسرائیل کا ایک رجیم چینج کا سین چل رہا ہے، وہ اپنا وفادار ایرانی حکومت میں لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ لگا کہ دشمنوں کی طرف سے اس طرح کے شیطانی مجسمے عوام الناس کے درمیان لائے گئے اور عوام نے بڑی تعداد میں اس شیطانی مجسمے کا رد کیا اور نظر آتش کر دی۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن آج کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن کے اندر ایک نوجوان نے، اللہ اسے سلامت رکھے، اس نے اس مجسمے کو بے نقاب کیا کہ بھائی کارخانے کے اندر اس طرح کا شیطانی مجسمہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک شیطانی مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ کسی پروگرام کے اندر انہوں نے لگانا ہے۔ ہماری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کے بارے میں نوٹس لیں۔ اس ویڈیو کے بعد قانون حرکت میں آیا اور پولیس نے اس شیطانی مجسمے کو اپنی حراست میں لی۔ میرے دوست ہم اسے اٹھا کے لے آئے یہاں پہ اور اس کو لا کے درم رکھے اور مالک ابھی نہیں ملا اس کو بنانے والا۔ اس پلاٹ میں جہاں سے اس کو اٹھا کے لائے ایک آدمی ہے جو کہ مجسمے وغیرہ بناتا ہے، یہ تھانے کے اندر موجود رکھا ہوا ہے۔ میں قربان جاؤں اس نوجوان پر جس کی ایک چھوٹی سی کاوش نے اتنے بڑے فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دیا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کی طرف سے بنایا گیا؟ جس طرح ہمارے پولیس والے بھائی بتا رہے تھے کہ یہ اس کا مالک کون ہے، اس کا آرڈر دینے والا کون تھا اور اس کو بنانے والا کون تھا۔ بہرحال اس کی تحقیقات جاری ہے اور ہمیں امید ہے اپنے اداروں سے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنانے والے اور اس کا حکم دینے والے ان دونوں ملزمان تک وہ پہنچیں گے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ایران حالت جنگ میں ہے اور پوری امت مسلمہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ شیعہ سنی اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر ایک اتحاد کی فضا قائم کر رہے ہیں۔ اسی لیے تمام تر پاکستانیوں نے ایران کے اندر اتنے بڑے مجسمے کو نظر آتش ہوتے دیکھا تو فوراً الزام یہود پہ لگا، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا۔ لیکن پاکستان کے اندر تو کوئی یہود کا ایجنٹ اس طرح کھلے عام یہ ساری شیطانی کام نہیں کر سکتا۔ آخرکار ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے شیطانی مجسمے بنا کر اس کی نمائش کرنا یہ تو اہل تشیعوں کے یہاں بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جائز ہوگا۔ اگر سوشل میڈیا سے عوامی رائے اٹھا کر دیکھیں تو اکثریت عوام کی یہ کہہ رہی ہے کہ جلسے جلوس ہونے والے ہیں اور ان کے لیے اس شیطانی مجسمے کی تیاری کی گئی۔ اہل تشیع محرموں کے دن بھی بڑے بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کے مجسمے کبھی نہیں دیکھے۔ تو آخر کون ہے ان کے پیچھے؟ یہ تو سلام ہو اس نوجوان پر جس نے بروقت یہ ویڈیو بنائی، اور سلام ان پولیس والوں کو بھی بنتا ہے جنہوں نے فوری طور پر کارروائی کی اور اس شیطانی مجسمے کو اپنی حراست میں لیا۔ اب شدت سے انتظار ہے اس وقت کا کہ جب پولیس اپنی کارروائی مکمل کرے گی۔ اس شیطانی مجسمے کا آرڈر کس نے دیا تھا، اس کو بنانے والا کون تھا اور اس کو بنانے کے پیچھے کے مقاصد کیا تھا۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد یہ رپورٹ عوام کے سامنے آئے۔